اے میرے بندو، انداز دیکھیں، خطاب دیکھیں، الفاظ دیکھیں۔ یا کے اوپر کھڑا زبر جو ہے یہ کیا اس کو کھینچ رہا ہے، اس کی آواز کو لمبا کر کے دیکھیں۔ اے میرے بندو، اب اس اے کو لمبا کیا جاتا ہے تاکہ متوجہ ہو جائے۔ اگر اس کا دھیان کسی اور طرف بھی ہو تو وہ اس خطاب کی طرف، اس کلام کی طرف آ جائے، لوٹ آئے، اس کو پیغام دیا جا رہا ہے، محبت کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ میرے بندو، فکر اس طرف ہے کہ میرا رب مجھ سے کس انداز سے خطاب کر رہا ہے۔ کلام کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے، لب و لہجے کا اتار چڑھاؤ ہوتا ہے۔ کچھ لفظوں کو آپ کھینچتے ہیں، کچھ پر زور دیتے ہیں، کسی کو لاؤڈلی بولتے ہیں، تو وہ آپ کی فیلنگز کا، آپ کے جذبات کا ایک اظہار ہوتا ہے جو آپ کے انر میں ہوتا ہے۔ الفاظ کے ذریعے وہ ایک ایز اے میڈیم یوز ہوتے ہیں اور پھر وہ پیغام، وہ محبت پہنچتی ہے دوسرے تک۔ تو یہ پیغام، یہ محبت جو آپ تک پہنچائی جا رہی ہے، اس کو ذرا فیل تو کریں۔ جو ایمان لائے ہو، اب ایمان کیا ہے؟ ایمان اللہ سے شدید محبت کا نام ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ خود قرآن کے الفاظ ہیں، اللہ کے الفاظ ہیں۔ بے شک میری زمین وسیع ہے، پس میری ہی، پس تم بندگی کرو۔ دیکھیں یا کے ساتھ بھی آیا ہے، فَعْبُدُونِی کے ساتھ بھی آیا ہے۔ یہ کنکلوژن ہے، مختصر سی آیت ہے۔ مختصر سی آیت میں سے پھر کیا کنکلوڈ کر کے بتایا جا رہا ہے؟ میرے جو ہو گئے ہو نا، بس میرے ہی رہنا۔ اتنی محبت دیکھیں۔ اب یہ میری زمین جو بنائی ہے نا، یہ بہت وسیع بنائی ہے۔ جو رہنے کے لیے آپ کو ضروری چیزیں ہیں وہ آپ کو زمین سے میسر ہوں گی۔ جس جگہ تمہیں میری بندگی میں مخالفت ہو رہی ہو، رکاوٹ ہو رہی ہو، تو وہاں اس جگہ کو چھوڑ دو۔ پھر یہ نہ گھبرانا کہ کیا ہوگا، بہت سارے مسائل آئیں گے، کہاں جائیں گے، کیسے کھائیں گے، کیسے رہیں گے۔ میری زمین میں تمہیں وسعت ملے گی، میرے رزق میں تمہیں کمی نہیں محسوس ہوگی۔ یہ اللہ اپنے بندوں سے خطاب کر رہے ہیں۔ جو اس کے بندے ہوں گے نا، وہ سنیں گے، وہ سمجھیں گے، وہ اس پر عمل بھی کریں گے۔ باقی بہانے بنانے والے، عذر پیش کرنے والے تو نہ ماننے والے ہیں۔ ان کی محبتیں کہیں اور پھنسی پڑی ہیں، ان کے تعلقات کہیں اور جڑے پڑے ہیں۔ جو تمہیں دیا گیا آزمائش کے لیے دیا گیا، تم یہ تعلق رشتے ساتھ لے کر نہیں آئے تھے، یہاں بنے تھے اور اس نے دیے تھے۔ پھر ان کا تعلق کیسا رکھنا ہے یہ بھی اس کا حکم چلے گا۔ میں اپنی مرضی سے نہیں آیا، نہ میں اپنی مرضی سے جاؤں گا یہاں سے، نہ یہ میری ملکیت ہے، کچھ بھی، سب کچھ اسی کا ہے۔ تو پھر حکم اس کا کیوں نہیں چلتا؟ اتنی سی مہلت مدت ذرا سی کیا ملی، خود کو سب کچھ سمجھنے لگ گئے، زبردستی کا قبضہ جما لیا۔ بس ایک حکم آئے گا، سب دھرے کا دھرا۔ پھر چمٹے ایسے بیٹھے ہیں، ہوس ایسی کہ جیسے سارا جہان اپنی گرفت میں لے لیں۔ تو میرے ہو جاؤ۔ کتنی خوبصورت دعوت ہے، کتنا اعلیٰ پیغام ہے۔ ان کاموں کو، ان چیزوں کو، ان لوگوں کو جو مجھے اللہ اور اس کے رسول سے دور کرنے میں خوب اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، مجھے وہ عزیز ہیں کیونکہ میں نے ان سے اپنے مفادات جوڑے ہوئے۔ اب ہم کچھ بھی چھوڑنے کو تیار نہیں، تو ہجرت کر جاؤ، چھوڑ دو وہ رشتہ، وہ تعلق، وہ چیز، وہ جگہ جو آپ کی آخرت کو برباد کر رہی ہے۔ اس سے پہلے کہ یہ ویسے آپ سے چھڑوا دی جائیں، آپ خود چھوڑ دو گے تو ہجرت کے مستحق اور اس کے اجر کے مستحق ٹھہرو گے۔ اپنی مرضی سے دینے کو تیار نہیں، اپنی خوشی سے دینے کو تیار نہیں ہے۔ یہ کیسی اس سے محبت کا دعویٰ ہے کہ اسی کی دی ہوئی چیزیں اسی کو سونپنے کو تیار نہیں۔